السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم پھر حاضر ہوئے ہیں آب حیات کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آب حیات میں ایکچولی 6 چیپٹرز ہیں، جن میں سے فرسٹ چیپٹر آدم و حوا، جس کو ہم پڑھ کے کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ سیکنڈ چیپٹر اب سٹارٹ ہوتا ہے، بیت العنکبوت والا چیپٹر، یہ سیکنڈ چیپٹر ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اس ہفتے پھر اسے اپنے ساتھ کراچی لے گیا، لیکن اس بار وہ رات کی فلائٹ سے واپس آ گئے تھے۔ پہلے کی طرح اس بار بھی وہ اسی ہوٹل میں رہے۔ سالار اپنے آفس میں مصروف رہا، جبکہ وہ انیتا کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی۔ سالار سے اس کی دوبارہ ملاقات اسی طرح رات فلائٹ سے پہلے ہوئی تھی۔ وہ کچھ چپ تھی۔ سالار نے نوٹس کیا تھا، مگر اس کے ساتھ اس وقت فلائٹ میں اس کے بینک کے کچھ غیر ملکی عہدیدار بھی سفر کر رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں ان کے ساتھ مصروف رہا۔ فلائٹ میں بھی وہ سیٹ بدل کر ان کے پاس چلا گیا۔ امامہ سے اس کو بات کرنے کا موقع ایئرپورٹ سے واپسی پر ملا تھا۔ کار پارکنگ میں پڑی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے امامہ سے پہلا سوال یہی کیا تھا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ کس سے بات کروں؟ اپنے آپ سے؟ تم تو مصروف تھے، امامہ نے جواباً کہا۔ چلو اب بات کرو، سالار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ بس ٹھیک تھا۔ بس ٹھیک تھا؟ کہاں گئی تھی تم آج؟ اس نے سالار کو ان 2-3 جگہوں کے نام بتائے جہاں وہ انیتا کے ساتھ گئی تھی، مگر سالار کو اس کے انداز میں ایکسائٹمنٹ کا وہ عنصر اب نظر نہیں آیا تھا جو پچھلی بار تھا۔ تمہاری پے کتنی ہے سالار؟ وہ چند لمحوں کے لیے ٹھٹکا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ فوری طور پر اس سوال کی وجہ سے اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ نو کمنٹس۔ میں سیریس ہوں۔ میں بھی سیریس ہوں۔ میں شوہر ہوں تمہارا، لیکن بیوقوف نہیں ہوں۔ جس اپارٹمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں وہ تمہارا ذاتی ہے؟ اگلے سوال نے سالار کو اور حیران کیا تھا۔ وہ اب بھی بے حد سنجیدہ تھی۔ نہیں، یہ رینٹڈ ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو یہ سب؟ اپنے جواب پر اسے امامہ کے چہرے پر مایوسی اتنی صاف نظر آئی تھی کہ وہ بھی یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ ایسے ہی پوچھ رہی تھی، میں سمجھ رہی تھی کہ تمہارا اپنا ہوگا۔ وہ اب اسے کچھ سوچتی ہوئی لگی۔ سالار بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم نے مجھے جو پیسے دیے ہیں اس میں کوئی پلاٹ لے لیں۔ امامہ، کیا پرابلم ہے؟ سالار نے اس بار اس کے کندھوں کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، اپنا گھر تو بنانا چاہیے نا ہمیں۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ تم انیتا کا گھر دیکھ کر آئی ہو؟ ایک جماگے کی طرح سالار کو ایک خیال آیا تھا۔ انیتا کچھ عرصے تک اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے والی تھی، اور ان دنوں اس کے گھر کا انٹیریئر ہو رہا تھا۔ ہاں، امامہ نے سر ہلایا۔ سالار نے گہرا سانس لیا۔ اس کا انداز بالکل ٹھیک نکلا تھا۔ بہت اچھا گھر ہے نا اس کا؟ وہ اب سالار سے کہہ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں بے حد اشتیاق تھا۔ ہاں اچھا ہے، سالار نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ 4 کنال پر محیط انیتا کے گھر کو کراچی کے ایک معروف آرکیٹیکچر ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس کے برے ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم نے سوئمنگ پول کی بورڈ دیکھی ہے؟ نہیں، میں نے کافی مہینوں پہلے اس کا گھر دیکھا تھا، تب انٹیریئر شروع نہیں ہوا تھا۔ ویسے سوئمنگ پول میں بورڈ کا کیا کام؟ اصلی والی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، لکڑی کی لگتی ہے، لیکن کسی اور میٹل کی ہے۔ اس پر ایک موٹی سی ونڈ مل ہے، اور وہ ہوا سے اس کو سارے سوئمنگ پول میں حرکت دیتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتا اس کی بات سنتا رہا۔ وہ اسے اس کشتی کی ایک ایک چیز بتا رہی تھی۔ انیتا نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر۔ اس کے خاموش ہونے پر سالار نے کہا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔
میری شادی کے تیسرے ہی ہفتے میری بیوی کو اپنا گھر دکھا دیا۔ وہ بڑبڑایا، کہیں زمین خرید لیتے ہیں سالار۔ امامہ نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ امامہ، میرے پاس 2 پلاٹس ہیں، پاپا نے دیے ہیں اسلام آباد میں، تو گھر بنانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جب بنانا ہوگا بنا لیں گے۔ سالار نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ ایک دم پرجوش ہوئی۔ کتنے بڑے پلاٹس ہیں؟ 10 مرلے کے ہیں۔ بس کم از کم 1-2 کنال تو ہونا چاہیے۔ وہ مایوس سی ہوئی تھی۔ ہاں 10 مرلے کم ہیں، 2 کنال تو ہونا ہی چاہیے، سالار نے تائید کی۔ نہیں 2 نہ ہو، 1 ہی ہو جائے، 1 بھی بہت ہے۔ اس میں ایک سبزیوں کا فارم بنائیں گے، جانور بھی رکھیں گے، ایک سمر ہاؤس بنائیں گے اور ایک فش فارم بھی بنا لیں گے۔ سالار کو لگا امامہ کو جگہ کا اندازہ کرنے میں غلطی ہوئی تھی۔ 1 کنال میں یہ سب کچھ نہیں بن سکتا امامہ، اس نے مدھم آواز میں اس سے کہا۔ وہ چونکی۔ لیکن میں تو 1 ایکڑ کی بات کر رہی تھی۔ وہ چند لمحے بونچکا سا رہ گیا۔ اسلام آباد میں تمہیں 1 ایکڑ کی زمین کہاں سے ملے گی؟ چند لمحوں بعد اس نے سنبھل کر کہا۔ اسلام آباد سے باہر تو مل سکتی ہے نا؟ امامہ سنجیدہ تھی۔ تم پھر گڑھ نہ کہو، یہ کہو کہ فارم ہاؤس بنانا چاہتی ہو تم۔ نہیں فارم ہاؤس نہیں، ایک بڑی سی کھلی جگہ پر ایک چھوٹا سا گھر، جیسے کوئی وادی۔ اس طرح کی وادی میں گھر؟ پاپا کا بھی ایک فارم ہاؤس ہے، کبھی کبھار جاتے ہیں ہم لوگ، تمہیں بھی لے کر جاؤں گا وہاں۔ سالار نے اسے پھر ٹالا۔ میں فارم ہاؤس کی بات نہیں کر رہی، اصلی والے گھر کی بات کر رہی ہوں۔ امامہ اب بھی اس بات پر اڑی ہوئی تھی۔ جس طرح کا میرا پروفیشن ہے امامہ، اس میں فارم ہاؤسز یا شہر سے باہر رہائش رکھنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ کم از کم جب تک میں کام کر رہا ہوں تب تک مجھے بڑے شہروں میں رہنا، اور بڑے شہروں میں اب بہت مشکل ہے ایکڑ میں شہر کے اندر کوئی گھر بنانا۔ تمہارے ان رومانٹک ناولز میں ہو سکتا ہے، لیکن ریئل لائف میں نہیں۔ جو چیز ممکن ہے اور پریکٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ چند سالوں بعد کوئی لگژری فلیٹ لے لیا جائے، یا 2-4 کنال کا کوئی گھر بنا لیا جائے، یا چلو 5-6 کنال بھی ہو سکتا ہے لیکن کسی اچھی جگہ پر۔ اس سے بڑا گھر افورڈیبل نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ 5-10 سال بعد لاہور یا اسلام آباد سے باہر کہیں ایک فارم ہاؤس بنا لیا جائے، لیکن میں جانتا ہوں 20 یا 30 سال میں ہم 10 یا 20 بار سے زیادہ نہیں جا پائیں گے وہاں، وہ بھی چند دنوں کے لیے، لیکن وہ ایک سفید ہاتھی ثابت ہوگا ہمارے لیے، جس پر ہر ماہ ہمارے اخراجات ہوں گے۔ سالار کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی صاف گوئی کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ امامہ کا رنگ کچھ پھیکا سا پڑ گیا۔ وہ حقیقت تھی جو وہ اسے دکھا رہا تھا۔ سالار نے اسے دوبارہ بولتے نہیں دیکھا۔ گھر پہنچنے تک وہ خاموش رہی اور پورا راستہ اس کی خاموشی اسے چبھی تھی۔ اچھا تم گھر کا ایک اسکیچ بناؤ، میں دیکھوں گا، اگر فلیکسیبل ہوا تو بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اس نے سونے سے پہلے سرسری انداز میں امامہ سے کہا تھا، اور 1 سیکنڈ میں امامہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتے دیکھا۔ ایک چھوٹی سی بات اسے اتنا خوش کر دے گی، اس کا اندازہ نہیں تھا۔ سحری کے وقت جب الارم کی آواز پر اٹھا تو وہ بستر میں نہیں تھی۔ تم آج پہلے اٹھ گئی تھی؟ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب سالار سحری کے لیے وہاں گیا۔ وہ جواب دینے کے بجائے مسکرائی تھی۔ سالار کو حیرت ہوئی، آج اس نے سحری ختم کرنے میں بڑی عجلت دکھائی تھی، اور کیوں دکھائی تھی یہ راز زیادہ دیر تک راز نہیں رہا تھا۔ کھانا ختم کرتے ہی وہ اپنی اسکیچ بک اٹھا کر لائی تھی۔ میں نے یہ اسکیچ کر لیا ہے، جس طرح کا گھر میں کہہ رہی ہوں۔ سحری کرتے ہوئے سالار بری طرح چونکا تھا۔ وہ اپنی کسی ہدایت پر اتنے فوری عمل درآمد کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسکیچ بک اس کے سامنے کھولے بیٹھی تھی۔ ٹشو سے ہاتھ پوچھتے ہوئے اس نے اسکیچ بک کو تھامے۔ سالار نے ایک نظر اس پر ڈالی اور دوسری اس گھر پر جو سامنے اسکیچ پر نظر آ رہا تھا۔ گھر سے زیادہ اسے ایک اسٹیٹ کہنا زیادہ بہتر تھا۔ اس نے گھر میں ہر وہ چیز شامل کی تھی جس کا ذکر اس نے رات کو اس سے کیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے وہ اسے زبانی بتا رہی تھی، اب وہی سب کچھ ایک
ڈرائنگ کی شکل میں اس کے سامنے تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں کھلے سبزے میں ایک چھوٹا سا گھر، جس کے سامنے ایک جھیل تھی اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے اسٹرکچرز تھے جس کا وہ ذکر کر رہی تھی، گزیبو اور سمر ہاؤس۔ اس نے اپنے اسکیچ کو کلر بھی کیا ہوا تھا اور یہ آگے بھی ہیں۔ اس نے سالار کو اسکیچ بک بند کرتے دیکھ کر جلدی سے اگلا صفحہ پلٹ دیا۔ وہ اس کے گھر کا یقیناً عقبی حصہ تھا، جہاں پر ایک استبل اور پرندوں کے مختلف قسم کی رہائش گاہیں بنائی گئی تھی۔ اس میں وہ فش فارم بھی تھا جس کا وہ رات کو ذکر کر رہی تھی۔ تم رات کو سوئی نہیں؟ اسکیچ بک بند کرتے ہوئے سالار نے اس سے پوچھا۔ وہ اسکیچ جس گھنٹوں کی محنت کے بغیر بن نہیں سکتے تھے، امامہ کو اس تبصرے نے جیسے مایوس کیا۔ وہ اسکیچز دیکھنے پر سالار سے کسی اور بات کے سننے کی توقع کر رہی تھی۔ اچھا ہے نا؟ اس نے سالار کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا۔ کانٹا ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ جو اس کے لیے گھر تھا وہ اس کے لیے اب بھی فارم ہاؤس ہی تھا۔ آسان نہیں تھا، لیکن وہ ایک بار پھر سے اس بات پر بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت اچھا ہے۔ ایک لمبی سی خاموشی کے بعد کہے جانے والے اس جملے پر وہ بے اختیار کھل اٹھی تھی۔ تمہارے دونوں پلاٹس بیچ کر ہم کسی جگہ پر ذرا بڑی سی جگہ 1 ایکڑ کی بات کر رہی ہو کم از کم تم، اور زمین تو چلو کسی نہ کسی طرح آ ہی جائے گی، لیکن اس گھر کی مینٹیننس کے اخراجات، مجھے کم از کم کروڑ پتی ہو کر مرنا پڑے گا اگر ارب پتی نہیں تو۔ سالار نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ امامہ نے بے حد خفگی سے اسکیچ بک بند کر دی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گی اب گھر کی بات۔ وہ پلک جھپکتے میں اٹھ کر اپنی اسکیچ بک کے ساتھ غائب ہو گئی تھی۔ وہ کانٹا ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہیا۔ یہ ایک بے حد مضحکہ صورتحال تھی جس کا وہ سامنا کر رہا تھا۔ سالار سحری ختم کر کے بیڈ روم میں آ گیا۔ امامہ صوفے پر اسکیچ بک کھولے بیٹھی تھی۔ سالار کو دیکھ کر اس نے اسکیچ بک بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اگر تمہیں فوری طور پر گھر چاہیے تو میں خرید دیتا ہوں تمہیں۔ اس نے بے حد سنجیدگی سے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے اسی طرح کا گھر چاہیے۔ پھر اس نے اسکیچ بک اٹھا لی۔ 1 ایکڑ کا ہو یا نہ ہو، لیکن ایسا ایک میں بنا دوں گا تمہیں، وعدہ۔ لیکن اب یہ ہومیا کو اپنے سر سے اتار دو۔ وہ امامہ کا کندھا تھپکتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ بے اختیار مطمئن ہو گئی۔ وعدہ کا لفظ کافی تھا نا؟ فی الحال اس کے لیے وعدہ کو گھر بنانا زیادہ مشکل نہ ہوتا اس کے لیے۔ ماہ رمضان کے باقی دن بھی اسی طرح گزرے تھے۔ عید کے فوراً بعد سالار کا بینک کوئی نیا انویسٹمنٹ پلان لانچ کرنے والا تھا اور وہ ان دنوں اسی سلسلے میں بے حد مصروف رہا تھا۔ امامہ کے لیے مصروفیت کا دائرہ گھر سے شروع ہو کر گھر پر ہی ختم ہو جانا تھا۔ وہ اسے دن میں 2-3 بار بینک سے چند منٹ کے لیے کال کر کے حال احوال پوچھتا اور فون رکھ دیتا۔ وہ عید سے 2 دن پہلے اسلام آباد آ گئے تھے۔ کامران اور معیز اپنی فیملی کے ساتھ عید کے لیے پاکستان آئے تھے۔ عمار اور اس کی فیملی بھی واپس آ چکی تھی۔ وہ اسکندر عثمان کے وسیع و عریض سٹنگ ایریا میں بیٹھی وہاں موجود تمام لوگوں کی گپ شپ سن رہی تھی اور ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ سالار کے تینوں بھائیوں کی سسرال اسلام آباد میں ہی تھی اور اس وقت موضوع گفتگو تینوں بھائیوں کی سسرال کی طرف سے آئے ہوئے وہ قیمتی سسرالی تحائف تھے جو عید پر ان کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وہاں بیٹھے ان باتوں کو سنتے ہوئے امامہ کو شدید احساس کمتری کا احساس ہوا۔ اس کے اور سالار کے پاس وہاں کسی دوسرے سے کسی تحفے کی تفصیلات شیئر کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کچھ چیزوں کی کمی اس کی زندگی میں ہمیشہ رہنی تھی، اور یہ ان میں سے ہی ایک چیز تھی۔ معمولی تھی لیکن بھول جانے والی نہیں تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس طرح کے شدید احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی، لیکن اس احساس کو یہ خیال اور بھی بڑھا رہا تھا کہ سالار بھی اس طرح کی باتیں سوچ رہا ہوگا۔ صبح تم چل رہی ہو میرے ساتھ؟ سالار نائٹ ڈریس میں ملبوس چند لمحے پہلے واش روم سے نکلا۔ پہلے کی طرح اس بار بھی وہ اسی کھڑکی کے آگے کھڑی تھی۔ ہاں،
اس نے سالار کو دیکھے بغیر کہا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اپنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے امامہ کو غور سے دیکھا۔ اسے اس کا لہجہ بے حد بجھا ہوا لگا۔ ہاں، اس نے اسی انداز میں جواب دیا۔ سالار کمبل کھینچتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا۔ امامہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے سیل پر الارم سیٹ کر رہا تھا، اس کی طرح متوجہ نہیں تھا۔ وہ سوچے سمجھے بغیر اس کی طرح آ گئی۔ بیڈ کے قریب آنے پر الارم سیٹ کرتے ہوئے سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ حیران ہوا تھا۔ وہ پریشان تھی، یہ پوچھنے کے لیے اب اسے اس سے تصدیق کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کا چہرہ سب کچھ بتا رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اب بھی اس کی اداسی کو اسلام آباد آنے کا نتیجہ سمجھا تھا۔ لیٹے لیٹے سالار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ اس کے ہاتھ کی گرفت میں اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ وہ چند لمحوں کے لیے بھونچکا سا رہ گیا۔ پھر کس سے شادی کرنی چاہیے تھی؟ وہ حیران ہوا۔ کسی سے بھی، میرے علاوہ کسی سے بھی۔ اچھا مشورہ ہے، لیکن دیر سے ملا۔ اس نے بات مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ہاتھ چھڑا لیا۔ تم پچھتا رہے ہو نا اب؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کیوں پچھتاؤں گا؟ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہوگا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو سالار نے اسے روکا۔ نہیں، مجھے نہیں پتہ، تم بتا دو۔ وہ واقعی حیرت زدہ تھا۔ تمہارا بھی دل چاہتا ہوگا کہ تمہیں بھی کوئی کپڑے دے، تحائف دے، اور وہ بات مکمل نہیں کر سکی۔ اس کی آواز پہلے برائی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ وہ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو بات اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھی، وہ اس کے لیے احساس جرم بن رہی تھی۔ میرے خدایا، امامہ تم کیا سوچتی رہتی ہو؟ وہ واقعی ششدر تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کرتی ہوئی بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ آنکھیں آنسو بہانا جانتی تھی، آنسوؤں کو روکنا نہیں جانتی۔ بس تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ اس نے آنسو روکنے اور آنکھیں رگڑنے کی جدوجہد میں کہا۔ وہ بہت دل برداشتہ تھی۔ بات تحفوں کی نہیں تھی، سبکی کے اس احساس کی تھی جو لاؤنج میں سب کے درمیان بیٹھے اس نے ان چند گھنٹوں میں محسوس کیا تھا۔ سالار نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اسے گلے لگا کر تسلی دینے والے انداز میں تھپکا۔ اسے تسلی نہیں ہوئی۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔